جنگ موتا کے اندر صحابہ کے لشکر کو روانہ فرمانے سے پہلے حضور جان عالم نے صحابہ کو ظہر کی نماز کے بعد اکٹھا فرمایا اور ان پر امیر کا انتخاب کیا، اور اس میں فرمایا کہ تم لوگوں پر امیر جو ہوں گے وہ زید بن حارثہ ہوں گے۔ فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جعفر طیار ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو فرمایا اس کے بعد مسلمان اپنا نمائندہ آپ منتخب کر لیں۔ تو پاس کھڑا نعمان نامی یہودی یہ بات کرنے لگا، اس نے کہا اللہ کی قسم اگر محمد اللہ کے سچے نبی ہوئے تو جن لوگوں کے بھی انہوں نے نام لیے ہیں ان لوگوں نے واپس مدینے میں نہیں آنا ہے۔ انہوں نے کہا تم یہ کیسے کہتے ہو؟ اس نے کہا بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ جب لوگوں کو امیر یا نگران بنایا کرتے تھے تو اس وقت ان کو حکم فرماتے تھے تم یہ کرنا، اگر وہ نہ رہا تو وہ امیر بن جائے، وہ نہ رہا تو وہ امیر بن جائے، لیکن وہ سارے بندے مر جاتے، ان میں سے واپس کوئی نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا میں بھی یہ بات کرتا ہوں، اگر محمد اللہ کے سچے نبی ہوئے تو اگر 100 بندوں کے بھی نام لیتے ہیں تو 100 کے 100 مدینے کے اندر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ بات جب کی تو حضرت زیاد بن حارثہ کو اس نے بلا کے نعمان نے کہا، وہ کہنے لگا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تیرا نبی سچا نبی ہوا تو فرمایا تو نے مدینے میں واپس نہیں آنا ہے۔ تو حضرت زیاد بن حارثہ کیا یہ بات سن کے تو ڈر جاتے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میرا دل بھی گواہی دیتا ہے حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے کہا اس بات کا مطلب یہ بنتا تھا ہم قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، حضور کی بات مبارک سچ ہی ہوگی۔ یہ صحابہ کا بھی ایمان تھا، اور پھر اس بات کو دیکھ کر صحابہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ حضرت زیاد بن حارثہ وہ سب سے پہلے ہیں۔ جنگ موتا کے میدان کے اندر آپ شہید ہو گئے، پھر حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور جان عالم اپنے ممبر شریف پر جلوہ فرما تھے، اور حضور جان عالم موتا کے میدان کی روم کی طرف کی خبریں عطا فرما رہے تھے اپنے غلاموں کو۔ جب حضرت زیاد بن حارثہ کا تذکرہ آیا تو حضور جان عالم نے فرمایا اب زیاد بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو شہادت عطا کی تو جناب وہ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر جب باری آئی تو حضرت جعفر طیار کی ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ امام عاصم نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار کی جب شہادت ہوئی تو ان کے ایک کندھے سے لے کے اس کندھے تک اور پورے جسم کے اوپر 60 سے زیادہ زخم آئے تیر اور نیزے کے، اور بازو بھی دونوں کٹ گئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی اللہ رب العزت نے ان کو ہیرے موتیوں کے 2 پر عطا کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ دوڑ کے جنت میں داخل ہو گئے، اور حضرت جعفر طیار ہواؤں میں اڑ کے جنت میں داخل ہو گئے۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بات آئی تو حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ جس جاں فشانی کے ساتھ لڑے وہ پہلو کے بال جنت میں داخل ہو گئے۔ حضور جان عالم ممبر پر جلوہ گر ہو کے تو صحابہ کو موتا کی خبریں دے رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم کوئی نہیں، کہتے ہیں نبی کو علم غیب کوئی نہیں، وہ لوگ منہ پھاڑ کے یہ باتیں کہہ دیتے ہیں۔ حضور جان عالم تو غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں، اور اس پر تو واقعی نے یہ بات بھی لکھی، اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضور مدینہ شریف کے اندر موجود تھے اور جنگ موتا وہ روم کی طرف لگی ہوئی تھی، تو حضور جان عالم کے سامنے سے اللہ رب العزت نے سارے پردے اٹھا دیے، گویا کہ حضور ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے موتا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب